لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. گزارش کر لی جائے کہ اگر تھوڑا سا قریب میں ہو جائیں تو قرآن کریم کے سورہ حدید کی آیت ہے یہ. جس کے اندر کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک نے اس بات کا اعلان فرمایا ہم نے تمام رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، روشن معجزوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے تمام رسولوں کو کتاب اور میزان دے کر بھیجا. اور اس لیے بھیجا تمام رسولوں کو تاکہ دنیا کے تمام انسان اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزاریں. تمام انبیاء و مرسلین کا مقصد بعثت بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا تاکہ دنیا کے تمام انسان، دنیا کا ہر ایک انسان اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزارے. کس کا اعلان ہے یہ؟ خالق کا اعلان. بہت واضح طور پر، بہت صریح انداز میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ دنیا کے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزارنا چاہیے. جملہ آ گیا ہے تو عرض کر دوں، ہماری چاہت کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ جی من حیث القوم، ہماری چاہت، ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے. جی ہماری چاہت یہ ہے کہ پیش نماز عادل ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی عدل کے ساتھ بسر ہو. صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد. ہر انسان اپنی زندگی عدل کے ساتھ کیوں گزارے؟ سوال قائم ہو جاتا ہے.
دنیا کا ہر ایک انسان اپنی زندگی کا عنوان عدل کو کیوں قرار دے؟ تو دنیا کے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی عدل کے ساتھ اس لیے بسر کرنا چاہیے کہ عدل ہی وہ افق ہے جس سے انسانی سعادت کا آفتاب طلوع کرتا ہے۔ دنیا کے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی عدل کے ساتھ اس لیے گزارنا چاہیے کہ عدل ہی وہ سرچشمہ ہے جس سے گلشن انسانیت میں بہار بے نظیر آ سکتی ہے۔ دنیا کے ہر ایک انسان کو اپنی زندگی عدل کے ساتھ اس لیے بسر کرنا چاہیے کہ عدل ہی وہ نسخہ شفا ہے جو وجود بشر کو کمال بھی عطا کر سکتا ہے، جمال بھی عطا کر سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد کا۔ آج دنیا میں جتنے ہنگامے ہیں، جتنے ٹکراؤ ہیں، جتنے تصادم ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنا بھی دنیا میں انتشار ہے، وہ اس لیے ہے کہ معاشرے کے اندر عدل نہیں ہے۔ دنیا کا ہر ایک ہنگامہ، دنیا کا ہر ایک فساد، دنیا کی ہر ایک برائی، دنیا کی ہر ایک خرابی اس لیے وجود میں آتی ہے کہ معاشرے میں عدل نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کا ہر ایک انسان اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزارنے کا پابند بن جائے تو یہ دنیا ہی جنت ارضی میں تبدیل ہو جائے۔ میں نے جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کیا، اگر معاشرے کا ہر ایک انسان اپنی زندگی عدل کے ساتھ گزارنے کا پابند بن جائے تو یہ دنیا ہی جنت ارضی میں تبدیل ہو جائے، دنیا کے تمام ہنگامے ختم ہو جائیں۔ عدل کے ذریعے سے دنیا مثالی دنیا کیسے بن سکتی ہے؟ عدل کے سبب دنیا سے بدنظمی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے دلیل دی، پھر قرآن کریم نے دلیل دی۔ عدل کی افادیت کو سمجھنا چاہتے ہو، عدل کے فیض کو سمجھنا چاہتے ہو، عدل کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس وسیع اور اس کائنات کو نگاہ غور کے ساتھ دیکھو، اور اس کائنات کو نگاہ غور کے ساتھ دیکھنے کے بعد بتاؤ کیا نظام کائنات میں تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ کیا نظام کائنات میں تمہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ کیا نظام کائنات میں تمہیں کوئی بد نظمی نظر آتی ہے؟ کیا نظام کائنات میں تمہیں کوئی فساد نظر آتا ہے؟ اگر پہلی بار اس کائنات کو دیکھنے سے تمہیں نظام کائنات میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی ہو تو اس کائنات کو پھر دیکھو اور پھر بتاؤ کیا نظام کائنات میں کوئی خرابی ہے؟ اور ایک دو بار نہیں، اس کائنات کو بار بار دیکھو، ایک دو بار نہیں، بار بار کائنات کو دیکھو اور بتاؤ نظام کائنات میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بد نظمی ہے؟ اور پھر قرآن کریم نے کہا اس کائنات کو جتنا نگاہ غور کے ساتھ دیکھو گے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ نظام کائنات میں بد نظمی نہیں، نظم نظر آتا، خرابی نہیں، خوبی نظر آتی ہے۔ اور یہ نظام کائنات میں خوبی اور حسن اس لیے نظر آتا ہے کہ ایک حکیم مطلق ہے جو نظام کائنات کو عدل کے ساتھ باقی رکھے ہوئے ہے، ایک حکیم مطلق ہے جو نظام کائنات کو عدل کے ساتھ باقی رکھے ہوئے ہے۔ اب سوچو جب اتنی وسیع و عریض، اتنی بڑی کائنات عدل کے ذریعے برائیوں سے محفوظ ہو سکتی ہے تو تمہارا چھوٹا سا معاشرہ عدل کے ذریعے پاک و پاکیزہ نہیں بن سکتا؟ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد کے اوپر۔ تمہارا چھوٹا سا معاشرہ جب اتنی وسیع کائنات عدل کے ذریعے جو ہے تمام خامیوں سے پاک ہو سکتی ہے تو تمہارا معاشرہ تو بہت چھوٹا سا معاشرہ ہے۔ کیا یہ عدل کے ذریعے سے مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا؟ یہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا عدل کی افادیت کے سلسلے میں۔ اب آپ دیکھیں، ثبوت کے طور پر تاریخ کو دیکھ لیں،
اس جہان رنگ و بو کے اندر، اس دنیا آدمیت کے اندر جب بھی، جہاں بھی اور جتنے علاقے تک، لیکن جملہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اس تاریخ عالم و آدم میں جب بھی، جہاں بھی، جتنے علاقے تک عادلانہ نظام قائم ہو پایا، وہاں کسی کا حق پامال نہیں ہوا، کوئی اپنے حق سے محروم نہیں رہا، جتنے علاقے تک ہوا۔ بھائی آپ کے اذہان پہنچ جانا چاہیے، نبی خدا جناب یوسف علیہ السلام نے جب مصر کے مالیات کی ذمہ داری لی اور آپ وزیر مالیات بنائے گئے، تو مصر کے اندر کتنے سال تک قحط کا سلسلہ رہا؟ 7 برس تک۔ جب جناب یوسف نے مصر کی ذمہ داری کو قبول کیا، وزیر مالیات بنائے گئے، تو مصر کے اندر 7 برس تک قحط کا سلسلہ رہا، آسمان سے مے نہیں برسا، اور جب آسمان سے مے نہیں برسا تو زمین سے غلہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ کتنے سال تک رہا مصر میں؟ 7 برس تک۔ لیکن 7 برس تک جب آسمان سے مے نہیں برسا، زمین سے غلہ پیدا نہیں ہوا، پورے مصر کے اندر 7 برس تک قحط کا سلسلہ رہا۔ لیکن تمام تفسیریں لکھتی ہیں، تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ اس 7 برس کے عرصے میں جب مصر میں فصل پیدا نہیں ہوئی، ایک انسان بھی مصر کا بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ 7 برس کے عرصے میں جب کہ غلہ پیدا نہیں ہوا، قحط کا سلسلہ تھا مصر میں، مصر کے اندر مصر کا ایک باشندہ بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ طبعی موت تو آئی لیکن بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ کیوں؟ بس آپ اپنے ذہن میرے ساتھ رکھیں، یہ 7 برس کے عرصے میں جب مصر میں قحط کا سلسلہ تھا، بھوک کی وجہ سے ایک انسان بھی لقمہ اجل نہیں بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمام اقتدار عادل ہاتھوں میں تھی، برسر اقتدار عادل انسان تھا۔ تو یوں تو کہا جا سکتا ہے اگر سماج و معاشرے میں عادلانہ نظام جاری و ساری رہتا ہے تو معاشرے کا کمزور سے کمزور انسان بھی اپنے حق کو پا لیتا ہے۔ لیکن میں نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر سماج و معاشرے میں عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے تو سماج کا کمزور سے کمزور انسان بھی اپنے حق سے محروم نہیں رہتا، اور اگر سماج و معاشرے میں عادلانہ نظام قائم نہیں ہوتا تو عام انسان نہیں، سید المرسلین کی بیٹی بھی اپنے جائز حق سے محروم کر دی جاتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد کے اوپر، نبی کی بیٹی بھی۔ تو عدل کی افادیت کو سمجھیں، اس لیے کہا گیا، پھر حدیث کے اندر کہا گیا عدل کی افادیت کے بارے میں، بارش کے پانی سے زمین کی فصلوں کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا عدل کے ذریعے انسانی آبادی کو فائدہ پہنچتا۔ دوسری حدیث کے اندر کہا گیا عدل کا ایک لمحہ، عدل کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے افضل۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ عدل کا ایک لمحہ کتنے سال کی عبادت سے افضل؟ 70 سال کی عبادت سے افضل۔ یہ عدل کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے افضل کس لیے قرار دیا گیا حدیث کے اندر؟ تو عزیزو، عدل کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے افضل اس لیے ہے کہ عدل ہی ہے جس کے ذریعے انسان کے اصول بھی صحیح رہتے ہیں، انسان کے امور بھی صحیح رہتے ہیں۔ عدل کے ذریعے انسان کی تقسیم بھی صحیح رہتی ہے، انسان کی تنظیم بھی صحیح رہتی ہے۔ عدل کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ عدل کے ذریعے انسان کا اختیار بھی صحیح رہتا ہے، انسان کا اقتدار بھی صحیح رہتا ہے۔ عدل کے ذریعے انسان کے مالیات بھی صحیح رہتے ہیں، معاشیات بھی صحیح رہتے ہیں۔
عدل کے ذریعے انسان کی شجاعت بھی صحیح رہتی ہے، انسان کی سخاوت بھی صحیح رہتی ہے۔ عدل کے ذریعے انسان کی تقریر بھی صحیح رہتی ہے، انسان کی تحریر بھی صحیح رہتی ہے۔ عدل کے ذریعے انسان کی نظم بھی صحیح رہتا ہے، انسان کی نثر بھی صحیح رہتی ہے۔ عدل کے ذریعے انسان کی واہ بھی صحیح رہتی ہے، عدل کے ذریعے انسان کی آہا بھی صحیح رہتی ہے۔ نہیں، عدل کے ذریعے عزیزو انسان کا اٹھنا بھی صحیح رہتا ہے، انسان کا بیٹھنا بھی صحیح رہتا ہے۔ نہیں، آپ کے اذہان کے قریب اور جملہ عرض کر دوں، عدل کے ذریعے عدل کا ایک لمحہ 70 سال کی عبادت سے اس لیے افضل ہے کہ عدل کے ذریعے انسان کا اٹھنا بھی صحیح رہتا ہے، انسان کا بیٹھنا بھی صحیح رہتا ہے۔ نہیں، عدل کے ذریعے انسان کا جاگنا بھی صحیح رہتا ہے، سونا بھی صحیح رہتا ہے۔ اگر انسان عدل کے ساتھ جاگتا ہے تو نفس رسول بن جاتا ہے، عدل کے ساتھ سوتا ہے تو مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ تو یوں کہیے کہ عدل فضائل کا جز نہیں ہے، عدل فضائل کی اصل ہے۔ عدل فضائل کا جز نہیں ہے بلکہ عدل فضائل کی اصل ہے، اصل ہے۔ ہر عمل کا، اچھائی کا سرچشمہ جو ہے وہ عدل ہے۔ میں نے جملہ عرض کر دیا کہ عدل فضائل کا جز نہیں ہے، عدل فضائل کی اصل ہے، اور اذان تک بات پہنچا دی جائے۔ یہ عدل فضائل کا جز نہیں ہے، اصل ہے۔ اس لیے اصل ہے کہ ہر ایک انسان کا عمل، ہر ایک عمل، ہر ایک کام لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ انسان کا ہر ایک عمل لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں بہت سی۔ انسان کا ہر ایک عمل لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ بہت سامنے کی مثالیں ہیں۔ طہارت بہترین عمل، طہارت بہترین عمل، اور اتنا بہتر عمل کہ طہارت شرط عبادت، اتنا بہتر عمل ہے طہارت کہ شرط عبادت۔ لیکن ذوق طہارت بھی لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ جی، ذوق طہارت بھی لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد، اگر ذوق طہارت بھی حد عدل سے آگے بڑھ جاتا ہے تو زحمت بن جاتا۔ اس لیے کہ انسان 1000 لیٹر پانی سے نہانے کے بعد بھی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ اگر ذوق طہارت اپنے لیے بھی زحمت اور متعلقین کے لیے بھی زحمت بن جاتا ہے اگر انسان شکی مزاج بن جاتا۔ شجاعت بہترین عمل، شجاعت بہترین عمل، اور اتنا بہتر عمل شجاعت کہ اگر انسان مرد شجاع ہے تو وہ اپنے حق کو بھی بچا لے جاتا ہے، اپنے متعلقین کے حق کو بھی بچا لے جاتا۔ اور اگر مرد شجاع نہیں ہے تو اپنے حق کو کیا، نبی کی زندگی کو نہیں بچا پاتا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ نبی کی زندگی کو نہیں بچا پاتا اگر مرد شجاع نہیں ہے۔ لیکن شجاعت بھی لائق تعریف اسی وقت بنتی ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ اگر جوش شجاعت بھی حد عدل سے آگے بڑھ جاتا ہے تو شجاعت نہیں رہتی، ظلم بن جاتا۔ اور ظلم ایمان کی ضد ہوتا ہے۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے سخاوت بہترین عمل، سخاوت بہترین عمل، اور اتنا بہتر عمل سخاوت کہ سخی انسان کو ہر سماج کے اندر لائق تعریف بھی قرار دیا جاتا ہے، لائق محبت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سخی انسان کو، سخی انسان کو دنیا کے ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر لائق محبت بھی قرار دیا جاتا ہے، لائق تعریف بھی قرار دیا جاتا ہے سخی انسان کو۔
اور اگر انسان سخی نہیں ہوتا تو ہر سماج کے اندر جو ہے لائق نفرت قرار پاتا. اگر انسان سخی نہیں ہے. اور دین اسلام نے تو سخاوت کو اتنی اہمیت دی کہ اسلام نے کہا بخیل عبادت گزار سے سخی کافر بہتر. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر. بخیل عبادت گزار سے سخی کافر بہتر. اس لیے کہ بخیل عبادت گزار اپنی عبادت کے ذریعے صرف اپنی نجات چاہتا ہے، اور سخی انسان اپنے مال سے دوسرے انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرتا. دوسری حدیث کے اندر کہا گیا دیکھو بخیل سے مشورہ بھی مت کرنا. بخیل کا دوست بننا تو کیا، بخیل سے اپنے کاموں میں مشورہ بھی مت کرنا. اس لیے کہ نہ خود تم نہ کسی کی مدد کرے گا، نہ تمہیں کسی کی مدد کرنے دے گا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر. میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو. بخیل نہ مدد کرے گا نہ مدد کرنے دے گا. کوئی تاریخ کے سہارے سے تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے. مولا کائنات نے خلافت ظاہری کو قبول فرمایا. امام کوفے میں تشریف لائے اور ایک روز مولا کائنات نے، جبکہ چاہنے والے قریب میں جمع تھے، اور اس وقت کی بہترین کھجورے بہترین خرمے امام کے سامنے رکھے ہوئے تھے. امام نے حاضرین میں سے ایک شخص سے کہا یہ خرمے اٹھاؤ اور کوفے کے فلاں مکان پر پہنچا دو. امام نے جس کو حکم دیا وہ طبیعتاً کنجوس تھا، بخیل تھا. اب اس نے کہنا شروع کیا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، میرے سید، میں تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، پہنچا دوں گا. لیکن میرے مولا میں نے تو دیکھا نہیں جس کے یہاں آپ یہ کھجورے پہنچانا چاہ رہے ہیں اس نے آ کر آپ سے سوال کیا ہو، اس نے چاہا ہو، طلب کیا ہو. مولا اگر وہ طلب کرتا اور آپ پہنچاتے تو صحیح تھا، لیکن اس نے تو سوال بھی نہیں کیا اور بغیر طلب کیے ہوئے آپ اس کے یہاں پہنچا رہے ہیں. یہ کہہ کر رکا اور پھر کہنا شروع کیا میرے مولا تعمیل حکم کے لیے حاضر ہوں، لیکن تعجب ہے آپ ایسے شخص کے یہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں جس نے آ کر آپ سے سوال نہیں کیا. اچھا میرے مولا اگر آپ پہنچانا ہی چاہتے ہیں تو اتنی مقدار میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ تھوڑی سی پہنچا دیجئے. اتنی مقدار میں کیوں پہنچا رہے ہیں؟ امام خاموش رہے. اس نے رکنے کے بعد پھر کہا میرے آقا، میرے سید، میرے مولا آپ اس کی یہاں کھجورے پہنچانا چاہ رہے ہیں جس نے آ کر طلب نہیں کیا، اتنی مقدار میں پہنچا رہے ہیں. تعجب ہے. اور میرے مولا اگر کسی کی بطور مدد کھجورے پہنچانا ہی ہیں کسی کے یہاں ضرورت مند کے یہاں تو اتنی قیمتی کھجورے کیوں پہنچا رہے ہیں؟ یہ عراق کی سب سے قیمتی کھجورے ہیں جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں کسی کے یہاں. اگر کسی غریب کے یہاں پہنچانا چاہتے ہیں تو کم قیمت کے کھجورے منگا لیجئے اور پہنچا دیجئے. دیکھیے سننے کے بعد تھوڑا تھوڑا سوچ رہے ہم تو ایسا نہیں کرتے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہو. کھانا کھاتے کھاتے بچ گئے، اب طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، اب خیال آتا ہے کسی غریب کے یہاں پہنچا دیا جائے. لباس پہنتے پہنتے پرانا ہو گیا ہے، دل نہیں چاہتا لباس کو پہننے کے. اب خیال آتا ہے کہ بھائی ہمارا دل تو نہیں چاہتا، پرانا ہو چکا ہے، کسی غریب کو پہنچا دیا جائے. ایسا ہوتا تو نہیں سماج میں، یا ایسا ہی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فکر آج بھی زندہ ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. فکر آج بھی موجود ہے. جی. اور جہاں اور باتیں ہیں صلہ رحم کو کم کرنے کی، جہاں اور اسباب ہوئے ہیں صلہ رحم کے کمی کے، وہاں فریج نے بھی اضافہ کر دیا ہے. فریج نے جی 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ 8 دن کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور کسی غریب کو نہیں دیا جاتا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر.
اور پھر امام نے فرمایا، جملہ سماعت فرما لیں، امام نے فرمایا جس معاشرے سے صلہ رحم کم ہو جاتا ہے اس سماج میں حادثاتی موتیں بڑھ جاتی ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر۔ حادثاتی موتیں جہاں صلہ رحم کم ہو۔ تو اس نے کہا میرے مولا پہنچانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے سوال بھی نہیں کیا، تب بھی بھیج رہے ہیں، اور تھوڑی نہیں بھیج رہے ہیں، اتنی مقدار میں بھیج رہے ہیں۔ معمولی کھجوریں نہیں بھیج رہے، عراق کی سب سے قیمتی کھجوریں بھیج رہے ہیں۔ بس جیسے ہی اس نے کہا امام کے چہرے کا رنگ بدلا، اور امام نے کہا بندہ خدا بھیج ہم رہے ہیں، پریشان تو ہو رہا ہے۔ بھائی بھیج ہم رہے ہیں، پریشان تو ہو رہا ہے، تو ہمارے کھجوریں بھیجنے پر پریشان ہو رہا ہے۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر ایک بندے کو، صاحب ایمان کو بہشت کے باغات عطا کر دے۔ تو کھجوریں بھیجنے پر پریشان ہو رہا ہے، اگر باغ ملتے ہوئے دیکھے گا تو تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اگر تو اس پہ دیکھ رہا ہے تو تیرا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو بات کہاں سے شروع کی تھی؟ یہ اگر سخاوت بھی حد عدل سے آگے بڑھ جاتی تو سخاوت نہیں رہتی، فضول خرچی بن جاتی ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا دنیا کا ہر ایک عمل لائق تعریف اسی وقت بنتا ہے جب وہ حد عدل میں رہے۔ طہارت اس وقت تک لائق تعریف ہے جب حد عدل میں رہے، شجاعت اس وقت تک لائق تعریف ہے جب حد عدل میں رہے، سخاوت اس وقت تک لائق تعریف ہے جب حد عدل میں رہے۔ میں اور آگے بڑھ سکتا ہوں آپ کے سامنے، اپنی بات کو منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اگر شوق عبادت اگر شوق عبادت بھی حد عدل سے آگے بڑھ جاتا ہے تو امام وقت روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی۔ اذان پہنچے؟ اگر شوق عبادت بھی حد عدل سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وقت کا امام روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی ہے۔ بھائی اسی کوفے کے اندر جب مولا کائنات آئے اور بزرگان کوفہ کے ساتھ، سرداران کوفہ کے ساتھ امام مسجد کوفہ میں پہنچے تو آپ سنتے رہتے ہیں مجلس میں، مولا کائنات نے دیکھا مسجد کے گوشوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لبوں کو جنبش ہے۔ امام نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ان تسبیح گزاروں کو دیکھا، اور امام نے آپ کے ساتھ جو کوفے کے بزرگ آئے ہوئے تھے ان سے کہا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون سوال کر رہا ہے، یہ کون سوال کر رہا ہے؟ یہ بات وہیں تک پہنچائی جاتی ہے جو سننے کی آپ عادی نہیں، اور آگے بڑھ جائیے۔ دیکھیے بات وہیں تک آگے شروع جس کے سننے کے آپ کے کان آشنا ہے، اس سے الگ اگر بات کی جاتی ہے تو بات پہنچتی نہیں۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ یہ وہ امام سوال کر رہا ہے کہ جو نسلوں کا حال جاننے والا۔ اب تو بات پہنچ گئی۔ وہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے گوشوں میں۔ امام کو معلوم تھا، لیکن بات کو بعد والوں تک پہنچانے کے لیے امام نے سوال کو گیا، یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں؟ کہا مولا یہ کوفے کے عبادت گزار ہیں، زاہد ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیا ہے اور بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ جی اگر شوق عبادت یہ صحیح ہوتا تو امام فرماتے بڑا اچھا کام کیا، تمام ہنگاموں کو چھوڑ دیا اور بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی فکر بلند ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا مولا کوفے کے یہ عبادت گزار ہیں، کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، محنت کو چھوڑ دیا ہے، بس یہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتے رہتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر یہ کاروبار نہیں کرتے، محنت و مشقت نہیں کرتے تو ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری ہوتی ہیں؟ یہ تو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو ان کے خورد و نوش کا اہتمام کیسے ہوتا ہے، کھانے پینے کا اہتمام کیسے ہوتا؟ یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں جیسے کہ تم کہہ رہے ہو۔ کہا مولا کوفے کے کچھ خوشحال لوگ ہیں جو انہیں کھانا پہنچا دیتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں۔
امام نے فرمایا ان سے زیادہ ثواب انہیں مل جائے گا. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ان سے زیادہ ثواب انہیں مل جائے گا. ان سے زیادہ ثواب انہیں مل جائے گا جو ان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. اور پھر امام نے حکم دیا انہیں مسجد سے نکالو اور ان سے کہو کہ اسلام بیکار رہنے کا پیغام نہیں دیتا، مصروف عمل بننے کی تعلیم دیتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر. بیکار رہنے کا پیغام نہیں دیتا، مصروف عمل بننے کا پیغام دیتا. تو اگر ذوق عبادت بھی حد اقل سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وقت کا امام روکتا بھی ہے، وقت کا امام ٹوکتا بھی ہے. اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے. دوسری مثال، امام کے ایک چاہنے والے نے جس کا نام عاصم، بصرے کا رہنے والا، بصرے کا سب سے بڑا بیوپاری، سب سے بڑا تاجر. امام کو کوفے میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ عاصم جو بصرے کا سب سے بڑا تجارت کرنے والا تھا اس نے تجارت کو چھوڑ دیا اور اب گھر میں بیٹھ کر بالکل سادہ زندگی گزار رہا. بالکل گھر میں بیٹھ کر سادہ زندگی گزار رہا ہے، تجارت کو چھوڑ دیا جو بصرے کا سب سے بڑا تاجر تھا. امام کو یہ سن کر خوشی محسوس نہیں ہوئی، امام کے دل کو تکلیف پہنچی اور امام نے خط بھیج کر نہیں سمجھایا بلکہ امام نے زحمت سفر برداشت کی. امام کوفے سے بصرے پہنچے بنفس نفیس. عاصم کے گھر پر پہنچے. عاصم کو معلوم ہوا کہ وقت کا امام آیا. عاصم سلام کے لیے گھر سے باہر آیا، امام کو سلام کیا. میرے مولا زہ نصیب تشریف لائیں، آپ کے قدم میرے غریب خانے پر. امام اندر داخل ہوئے. امام نے دیکھا عاصم جو بصرے کا سب سے بڑا تاجر تھا، جس کے مالی حالات سب سے بہتر تھے بصرے میں، وہ بالکل سادہ لباس پہنے ہوئے، سادہ سے مکان میں رہ رہا ہے، بالکل سادہ زندگی گزار رہا ہے. امام نے فرمایا عاصم، بس جملے سماعت فرما رہے پوری توجہ کے ساتھ. امام نے فرمایا عاصم، اللہ نے جن نعمات و برکات کو تیرے لیے جائز قرار دیا تھا تو نے بخیال خود اپنے لیے حرام کیوں بنا لیا؟ اللہ نے دنیا کی جن نعمات و برکات کو تیرے لیے جائز قرار دیا تھا تو نے بخیال خود اپنے لیے حرام کیوں بنا لیا؟ عاصم، اللہ نے کائنات کی قوتوں کو، کائنات کی چیزوں کو، کائنات کی صلاحیتوں کو کفار و مشرکین کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، صاحبان ایمان کے لیے خلق کیا. ان سے مستفید ہونے کا، انہیں حاصل کرنے کا، انہیں پانے کا حق پہلا حق بندہ مومن کا ہے. اللہ نے کائنات کی چیزوں کو کفار و مشرکین کے لیے پیدا نہیں کیا، صاحبان ایمان کے لیے خلق کیا. عاصم، تیری یہ سادہ زندگی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف. اگر خوشنودی رب جلیل چاہتا ہے تو گھر کی چہار دیواری سے نکل، بازار کی زندگی میں واپس جا، کاروبار پھر شروع کر. انسان معاملات کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے، انسان ہمت کے اعتبار سے کتنا بلند ہے، یہ گھر کے اندر رہ کر ظاہر نہیں ہوگا، بازار کے ہنگامے کے اندر نمایاں ہوگا. انسان معاملات کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے، انسان ہمت کے اعتبار سے کتنا بلند ہے، انسان کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، یہ گھر کے اندر رہ کر ظاہر نہیں ہوگا، بازار کے ہنگامے کے اندر نمایاں ہوگا. لہذا تو بازار میں جا، تجارت پھر شروع کر. تیری زندگی اسلامی تعلیمات کے خلاف. عاصم نے دستے لب جوڑے اور کہا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، میرے سید، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا سادہ مکان، میرا سادہ لباس، میری سادہ طرز زندگی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، تو میرے امام آپ سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آپ سادہ زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ کا لباس مجھ سے زیادہ سادہ، آپ کی غذا مجھ سے زیادہ سادہ، آپ کا مکان مجھ سے زیادہ سادہ. مولا، اگر میری سادہ زندگی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو میرے مولا آپ سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ امام نے مسکرا کر کہا عاصم، ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو، تم ہمیں اپنے جیسا مت سمجھو. یہ ہم سادہ زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ جب تمہارے سرمایہ دار دیکھیں، صاحبان مال دیکھیں
تو وہ سوچیں اگر صرف مال و دولت کو جمع کر لینا معیار شرافت ہوتا تو کائنات کا امام اتنی سادہ زندگی نہیں گزارتا۔ اور جب تمہارے غریب دیکھیں وہ سوچیں اگر حادثاتی طور پر انسان کے مالی حالات خراب ہو جائیں تو سادہ زندگی گزارنے میں ذلت محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کائنات کا امام ایسی زندگی گزار رہا۔ تو ہماری زندگی تمہارے امیروں کے لیے بھی ہے، ہماری زندگی تمہارے غریبوں کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد امام نے کہا عاصم تم نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا، عاصم تم نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا، اپنے اور ہمارے فرق کو سمجھو عاصم، ہاتھ تمہارے بھی ہیں ہاتھ ہمارے بھی ہیں۔ بس اب میں آپ کے ذوق کے مطابق جملے کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا تم نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا، لیکن عاصم تم میں اور ہم میں وہی فرق ہے جتنا نور میں اور ظلمت میں فرق ہوتا، جتنا نور میں اور خاک میں فرق ہوتا ہے اتنا ہی تم میں اور ہم میں فرق ہے، اپنے جیسا مت سمجھو۔ اور اسے اس طرح سمجھو عاصم ہاتھ تمہارے بھی ہیں ہاتھ ہمارے بھی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے تمہارے ہاتھوں میں اور ہمارے ہاتھوں میں۔ اور ہاتھوں کے فرق کو اس طرح سمجھو عاصم جب تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو تو اس سے میل علیحدہ ہوتا، اور جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو لال و یاقوت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ عاصم اپنے اور ہمارے فرق کو سمجھو، گفتگو تم بھی کرتے ہو کلام ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے تمہارے گفتگو کرنے میں اور ہمارے انداز تکلم میں، بڑا فرق ہے۔ اور اپنے اور ہمارے انداز گفتگو کے فرق کو اس طرح سمجھو عاصم کہ جب تم کسی محفل میں بولتے ہو تو تمہیں روکا بھی جاتا ہے تمہیں ٹوکا بھی جاتا، اور جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے انداز گفتار پر مشیت کو پیار آتا۔ اللہ شب معراج اپنے حبیب سے گفتگو کرتا ہے تو کسی اور کے لہجے میں نہیں ہمارے انداز میں گفتگو کرتا۔ عاصم اپنے اور ہمارے فرق کو سمجھو، دیکھتے تم بھی ہو دیکھتے ہم بھی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے تمہارے دیکھنے اور ہمارے دیکھنے میں۔ اور اس فرق کو اس طرح سمجھو عاصم تم سامنے کی چیزوں کو دیکھتے ہو پس دیوار کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہمارے بچے گہوارے میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عاصم اپنے اور ہمارے فرق کو سمجھو، خون تمہارے بدن میں بھی ہے خون ہمارے جسم میں بھی ہے، لیکن بڑا فرق ہے تمہارے خون میں اور ہمارے خون میں۔ اور خون کے فرق کو اس طرح سمجھو عاصم کہ تمہارا خون جہاں گر جاتا ہے تمہارا خون جہاں گر جاتا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، اور ہمارا خون جہاں بہا دیا جاتا ہے وہ خاک کھا کے پاک بنا دی جاتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر، وہ خاک کھا کے پاک بنا دی جاتی ہے۔ بس میں نے بات آپ تک پہنچا دی۔ کل دوسری مجلس ہے، اسی امام کا ایک ارشاد، یہ ہماری مجالس جو ہیں یہ ہماری عزاداری جو ہے یہ کیا ہے؟ درسگاہ۔ جی واحد ذریعہ ہمارے درمیان میں صرف یہ مجالس ہی رہ گئی ہیں دین فہمی کے لیے، ورنہ کتابوں کے مطالعے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہا ہے۔ جی انہیں جب بھی سنیں مجالس میں، جب بھی آئیں عزاداری میں، جب بھی شریک ہوں تو تحریک کے سمجھ کر آئیے، رسم سمجھ کر مت آئیے۔ یہ عزاداری جو ہے تحریک ہے دین فہمی کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے تحریک۔ اور ایک ایک جملہ اگر ہم اپنے اماموں کا توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی۔ بس اپنے بیان کو اختتام تک میں لے آیا۔ مولا کائنات نے فرمایا میں اپنے چاہنے والوں کو چند باتوں کی خصوصی طور سے نصیحت کرتا ہوں۔ میرا پہلا پیغام چاہنے والوں کے لیے یہ ہے کہ دو کام ایسے ہیں جنہیں جتنی جلدی بھول سکتے ہو اتنی جلدی بھول جاؤ۔ دو کام ایسے ہیں جنہیں جتنی جلدی بھلا سکتے ہو اتنی جلدی بھلا دو، اور دو کام ایسے ہیں جنہیں کبھی مت بھولو، ہمہ وقت یاد رکھو۔ سننے والے نے کہا میرے مولا وہ کون سے دو کام ہیں جنہیں جلدی بھلا دینا چاہیے؟ سن بھی لیں اور یاد بھی رکھ لیں، عمل بھی کر لیں۔ امام نے کہا میں اپنے چاہنے والوں کو خصوصی طور سے نصیحت کرتا ہوں کہ دو کام ایسے ہیں جنہیں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بھلا دو۔
اور 2 کام ایسے ہیں جنہیں کبھی مت بھولو، ہمہ وقت یاد رکھو۔ سننے والوں نے دستے رب جوڑنے کے بعد کہا میرے مولا وہ 2 کام کون سے ہیں جنہیں جلدی بھلا دیا جائے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں؟ کہا دیکھو وہ 2 کام جو بھولنے کے لائق ہیں وہ یہ ہے، اگر تم نے کسی کی مدد کی ہے، اگر تم نے کسی کو سہارا دیا ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بھلا دو۔ اس کے برخلاف اگر کسی نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اگر کسی نے تمہیں آزار پہنچایا ہے، اگر کسی نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے تو اس کی اذیت و آزار کو جلدی بھلا دو۔ کہا مولا اپنی نیکی کو کیوں بھلا دیں، دوسری کی ذاتی کو کیوں بھلا دیں؟ کہا اپنی نیکی کو اس لیے بھلا دو کہ اگر اپنی کی ہوئی نیکی یاد رکھو گے تو تمہارے اندر جذبہ غرور پیدا ہوگا، دوسرے کی زیادتی کو یاد رکھو گے تمہارے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوگا۔ جذبہ غرور بھی برا ہے، جذبہ انتقام بھی برا ہے۔ کہا مولا وہ 2 کام کون سے ہیں جنہیں کبھی نہیں بھلانا چاہیے، وہ کون سی حقیقتیں جو ہمیں وقت یاد رکھیں؟ کہا دیکھو ایک اپنے معبود کو مت بھولو، ایک اپنے مرنے کو مت بھولو۔ ایک اپنے معبود کو مت بھولو، ایک اپنے مرنے کو مت بھولو۔ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے 2 ہی وجہ سے کرتا ہے، یا تو معبود کو بھول جائے یا مرنے کو بھول جائے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد کے اوپر، 2 ہی وجہ سے۔ اور بس اللہ کو کس طرح سے یاد رکھا جاتا ہے؟ یہ اس شہزادی نے بتایا جس کے سلسلے میں یہ مجالس اعزاں۔ آخری وقت اسما کو بلایا، اسما یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں سامنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زہرا زندہ، اور جب میری آواز موقوف ہوتا ہے سمجھنا بیٹی اپنے بابا کے حضور میں پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر شہزادی حجرے میں پہنچی، اسما دروازے پر بیٹھیں، اور جب تک معصومہ کی تسبیح کی آواز آتی رہی اسما کا دل مطمئن رہا۔ اور کچھ دیر کے بعد جب شہزادی کی آواز موقوف ہوئی تو ایک مرتبہ اسما کے دل کی حرکت بڑھی اور ایک مرتبہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ دونوں شہزادے بیت الشرف میں آئے۔ اسما نے جلدی سے آنکھوں کو صاف کیا، شہزادوں کو قریب بلایا اور کہا شہزادوں کھانا موجود ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ اسما نے کہا اور دونوں شہزادوں نے سنا۔ اسما نے پھر کہا شہزادوں کھانا موجود ہے، کھانا کھا لو۔ بس جیسے ہی اسما نے کہا ایک مرتبہ چھوٹے شہزادے نے کہا اسما تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بغیر ماں کے ہم کھانا نہیں کھاتے؟ ہمارے مادر گرامی کہاں ہے؟ بس ایک مرتبہ اسما نے بچوں کو سینے سے لگایا، کہا بچوں ماں کا سایہ سروں سے اٹھ چکا۔ مولا کائنات کو اطلاع دی گئی، مولا کائنات مسجد سے تشریف لائے، اور ایک مرتبہ بس مجھے طولانی مننا غسل دیا گیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جب کائنات کا سب سے بہادر انسان بنت رسول کو غسل دے رہا تھا میں دروازے پر باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے علی کے باواز بلند گریہ کرنے کی آواز سنی۔ علی چیخ کر رو رہے ہیں، اور جب میں نے معلوم کیا تھا میرے مولا دنیا کے بہادر انسان ہیں، میں نے کبھی اس طرح گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مولا آج گریہ کا کون سا سبب تھا؟ کہا سلمان جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا پسلیاں شکستہ ہو چکی تھیں۔ اجرکم اللہ، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اب علی نے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کو آخری بار سلام کر لو۔ حسن بڑھے، ماں کو سلام کیا، ماں کے چہرے کو دیکھا پیچھے ہٹے۔ زینب و ام کلثوم آئیں، ماں کو چہرے کو دیکھا پیچھے ہٹی، اور ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال حسین آخری بار ماں کو تم بھی سلام کر لو۔ بس حسین ماں کے جنازے کے قریب آئے، قبر میں
تابوت میں لیٹی ہوئی مادر گرامی کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، چاہنے والی ماں اگر اپنے حسین سے محبت ہے تو آخری بار اپنے حسین کو سینے سے لگا کر پیار کر لے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے یہ کہا، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ نکلے اور کہا، میرے لالا میرے سینے سے لگیا، تجھے تو بڑی مصیبتیں اٹھانا۔ اجرکم اللہ، یہ کون فاطمہ زہرا ہے؟ یہ وہ فاطمہ زہرا ہے جو اپنے بابا کے بعد کبھی چین سے نہیں بیٹھ پائیں، دن کو روتی تھی، رات کو روتی تھی، اور کہا کرتی تھی، بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو مثل سیاہ رات کے ہو جاتا، دن کو روتی رات کو روتی۔ میں کہوں گا شہزادی، اے میری معصومہ، آپ کے بابا دنیا سے گئے تو آپ دن کو بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی، لیکن میری معصومہ، جب آپ کے بابا دنیا سے گئے تو نہ آپ کے بابا 3 دن کے بھوکے تھے، نہ 3 دن کے پیاسے تھے، نہ آپ کے باپ کے جسم پر نہ کوئی تلوار کا زخم تھا، نہ تیر کا زخم تھا، نہ نیزے کا زخم تھا۔ میری معصومہ ذرا یہ بتاؤ، وہ بیٹی اپنے باپ کو کتنا یاد کرے جس کا باپ 3 دن کا پیاسا بھی ہو، 3 دن کا بھوکا بھی ہو، جسم پر تلواروں کا زخم بھی ہو، نیزوں کے زخم بھی ہوں، اور بچی کہہ رہی ہو، میرے بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو بابا اتنا بتا دو ہمیں رات کو نیند کیسے آئے گی۔ اور حسین نے جملہ کہا، میری بیٹی اب اپنے باپ کو اس طرح رخصت کرو جس طرح وہ بچہ رخصت کرے جسے معلوم ہو کہ میرا باپ جانے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، اور بیٹی اس طرح زندگی گزارنا جس طرح یتیم زندگی گزارتے ہیں۔ عزیزو، یتیمی دنیا کی سب سے بڑی مظلومیت ہے، مصیبت ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں، میری بیٹی سکینہ اپنے باپ کو اس طرح رخصت کرو اور ایسے زندگی گزارنا جس طرح یتیم زندگی گزار رہے ہیں۔ سکینہ نے باپ کے چہروں کو دیکھا، کہا، میرے مظلوم بابا، میرے تسن لب بابا، اے میرے پیاسے بابا، آپ فرما رہے تو میں یتیموں کی طرح زندگی گزاروں گی میرے بابا، لیکن میرے مظلوم بابا اتنا بتا دو کہ میں کیسے سمجھوں گا کہ میں یتیم ہو گئی، اس لیے کہ آج جو صبح سے گیا اس کی خبر شہادت آپ نے پہنچائی، لیکن میرے بابا آپ کی خبر شہادت کون پہنچائے گا؟ اب تو نہ چچا عباس ہیں، نہ بھیا اکبر ہیں، نہ انو محمد ہیں، نہ انصار ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ کی خبر شہادت کون پہنچائے گا؟ حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، میری بیٹی جب کانوں سے گوشوارے چھننے لگے، جب سر سے چادر اترنے لگے، جب خیموں میں آگ لگنے لگے تو سمجھنا تیرا باپ قتل ہو گیا تو یتیم ہو گئی۔ اے میری سکینہ، اے میری مظلومہ، خداوند انبیاء کا واسطہ، کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا حشر نبی اور اہل بیت نبی کے ساتھ فرما، وارث اسلام کو پردہ غیب سے بھیج ناصر میں شمار فرما۔